اسی کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جو قوم اس وقت پوری امت کا سر بلند کر رہی ہے، پوری امت اور انسانیت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے اور زبردست قربانیاں دے رہی ہے، اس قوم کے ایک نوجوان سے میری اچانک ملاقات ہوئی ایک عجیب و غریب طریقے پر۔ میں مدینہ منورہ ہی میں اس وقت پڑھتا تھا، امتحان قریب تھے شاید، تو ہم اکثر طلباء مسجد نبوی میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرتے تھے۔ میں روضۃ الجنہ میں بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اور جب اذان ہونے لگی تو میں نے کتاب بند کی اور میں نے سوچا کہ میں اذان اور نماز کے بیچ میں دو کام کر لوں، سنتیں پڑھ لوں اور روضہ اطہر کی جالیوں کے سامنے جا کر ایک بار پھر آقا کی خدمت میں سلام پیش کر دوں۔ ظہر کی نماز میں مدینے میں اذان اور نماز کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا ہے، تقریباً 25 منٹ کا، بہت دیر کے بعد نماز کھڑی ہوتی، تو وقت تھا سنتیں پڑھنے کا بھی اور سلام عرض کرنے کا بھی۔ تو اکثر میں جب میری دل کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی تھی تو میں اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ، جب میں روضے پر حاضر ہوں تو کوئی بندہ ایسا مل جائے جو کچھ اس طرح سلام عرض کر رہا ہو کہ آقا کی پوری توجہ اس کی طرف، اور میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا اور بس یہی کہتا تھا کہ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے رسول کی توجہ ان کی طرف ہے، اس شخص کی طرف، میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں، حضور سے کہہ دیجئے کہ اس مقبول بندے کے پیچھے بھی ایک گنہگار امتی کھڑا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، اس کا بھی سلام لے لیں۔ اکثر یہ میرا ایک معمول تھا، اور عجیب بات ہے اکثر مجھے کوئی ایسا بندہ مل جاتا تھا، سینکڑوں بار کا تجربہ ہے۔ چنانچہ اس وقت میں جب پہنچا تو ایک نوجوان خوبصورت لمبے قد کا نوجوان لڑکا، بڑے بڑے بال، جو ماڈرن نوجوانوں کا فیشن ہوتا ہے، وہ روضہ اطہر کے سامنے ہچکی لے لے کر رو رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ میں پیچھے کھڑا ہوں اور میں بالکل سمجھ گیا کہ حضور کی توجہ اس وقت اپنے اس امتی کی طرف جتنی ہوگی شاید کسی کی طرف نہ ہو، تو میں اسی نوجوان کے وسیلے سے حضور سے باتیں کرنے لگا۔ کئی منٹ ہو گئے، 10-12 منٹ ہو گئے۔ اس کے بعد میری کتاب رکھی ہوئی تھی روضۃ الجنہ میں، نمازیوں کی بھیڑ آ رہی تھی، میں واپس اپنی جگہ پر پہنچا تو وہی نوجوان پیچھے 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 میرے بغل میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں بھی سنتیں پڑھنے لگا، وہ بھی سنتیں پڑھنے لگا، پھر فرض نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر سنتیں پڑھی۔ مجھے تھوڑی دیر اور بیٹھنا تھا تو وہ نوجوان مجھ سے مخاطب ہوا، سلام کیا اس نے، وعلیکم السلام، تعارف ہوا۔ میں نے بتایا کہ میں ایک ہندی طالب علم ہوں، یہاں پڑھتا ہوں۔ اس نے بتایا میں فلسطینی نوجوان ہوں، ڈیفنس کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور ایک خاص دعا مانگنے کے لیے عمرے کی نیت سے آیا ہوں۔ میں خاموش رہا، کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے کہ وہ دعا آپ کو بتا دوں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو اس نے بجائے کچھ بتانے کے مجھے ایک لفافہ دیا کہ پہلے اس کو پڑھ لیجیے۔ میں نے جب پڑھا تو اس میں ایک فلسطینی لڑکی کا اس کے نام خط تھا، جو اس خط کے مضمون سے مجھے پتہ چلا کہ ابھی چند دن پہلے
اس لڑکے کی منگنی رشتہ طے ہوا ہے اس لڑکی کے ساتھ، اور اس لڑکی نے خط میں یہ لکھا تھا کہ میں یہ خط آپ کو اپنے والدین کے ذریعے بھجوا رہی ہوں، ایک بات کا مشورہ کرنا چاہتی ہوں، چند مہینے پہلے میرا رشتہ آپ کے ساتھ طے ہوا ہے، میں اس پر بہت خوش ہوں، لیکن ہمارے کالج میں ابھی 3-4 دن پہلے 4 لڑکیاں مانگی گئیں، میری تمنا ہے کہ میرا نام قبول ہو جائے، مگر میں چونکہ آپ کی امانت بن چکی ہوں اس لیے میں آپ سے اجازت ضروری سمجھتی ہوں۔ مجھ سے بہت اچھی لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی، آپ کا احسان ہوگا آپ مجھے اجازت دے دیں، میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، اگر شہادت نصیب ہو جائے گی تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ خط جب ملا تو ہماری ڈیفنس کالج کی ٹیم پکنک منانے کے لیے کسی یورپ کے ملک میں جا رہی تھی، میں نے فوراً اپنا نام اس گروپ سے نکلوایا اور دوسرے ہی دن میں ویزا لے کر عمرے کے لیے آ گیا، یہی سوچ کر کہ اتنے عظیم خط کا میں کیا جواب دوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ ایسی شاندار لڑکی سے میں محروم ہوں، میں تو اس کے لائق نہیں ہوں، مگر عجیب بات ہے ایسی نیک لڑکی سے میرا رشتہ ہوا ہے جو شہید ہونا چاہتی ہے، میں اس سے اپنے کو محروم کیسے کروں؟ اور اگر محروم کرتا ہوں تو کیا اللہ کے ہاں مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے اپنی خواہش پوری کی، میری نیک بندی کی شہادت کا جذبہ تم نے رد کر دی؟ میں کیا جواب دوں گا؟ میں اسی دعا کے لیے مدینے آیا ہوں اور میں نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے آپ سے جواب چاہیے، حضور مجھے آپ سے جواب چاہیے۔ پلٹ کر جو میں نے دیکھا تو آپ کو دیکھا، مجھ سے اس نے کہا، میرے دل میں آیا کہ حضور کا جواب ان کے ذریعے ملے گا، میں آپ کو جانتا نہیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا، میں نے خط کو آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھ، اس نوجوان کو سینے سے لگا کر رویا، میں چوما اس کو پیار کو، میں نے کہا کیا نصیب ہے تمہارا اے علماء۔ وہ نوجوان بڑے بڑے بالوں والا تھا، بڑے بڑے بالوں والا تھا، پینٹ شرٹ پہنے تھا، سونے کی لاکٹ اس کے کان تھی، میری تمہاری نظر پڑتی ہے ایسے نوجوانوں پر تو تم ان سب کو گنہگار سمجھتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اس نوجوان کو اللہ سے اور اللہ کو اس سے کیا تعلق ہے، تم ظاہر پرست ہو، ظاہر پرست، تمہیں نہیں پتا یہ نوجوان جو کو ایجوکیشن والے کالجوں میں پڑھتے ہوئے بھی اپنے دامن کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ان کا دل میرے داڑھی کے بالوں سے زیادہ سفید ہے، ایسے بھی نوجوان ہیں۔ وہ لڑکیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور ان کی عصمت اور عزت اور نگاہیں اور دل و جذبات سب محفوظ ہیں، سلام بھیجتا ہوں ان پاک دامن بیٹیوں پر۔ مت غرور کرو اپنے کرتے پاجامے اور ٹوپی داڑھی پر، مت غرور کرو۔ نوجوان سے میں نے کہا بیٹا، میرے بھائی، میرے عزیز بھائی، دوست، ساتھی، میں کیا جواب دوں؟ جس طرح تم حیرت میں ہو، تم سے زیادہ میں حیرت میں، مجھے رشک آ رہا ہے کہ تمہارے یہاں ایسی لڑکیاں بھی موجود ہیں، 18-19 سال کی لڑکی شہادت کی شوق میں بے چین ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تو یہاں سے یہ جواب دے دو، استخارہ کرو، اور استخارے کے جواب میں اگر تم کو شہید ہونا ہو تو تم میرے لیے دعا کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ، یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر یہاں ملاقات نہیں ہو رہی تو تم جیسی نیک بندی سے میری جنت میں ملاقات ہو جائے اور ہم تم وہاں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں یہاں طالب علم ہوں، میرے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھا لو یا ناشتہ کر لو، مجھ پر احسان ہوگا، تم رسول اللہ کے مہمان ہو۔ میرے کمرے پہ آیا، بہت دیر تک ہم لوگ بیٹھے، پھر میں نے اس کا پتہ لیا، اپنے ہاسٹل کا پتہ دیا، چیف وارڈن جو ہمارے تھے ان کے آفس کا فون نمبر دیا، اور میں نے کہا کہ جو بھی خبر ہو تمہارے اور اس بیٹی بہن کے بارے میں ذرا مجھے اطلاع کر دینا۔
1.5-2 مہینے کے بعد غالباً اس کا فون آیا. اس نے کہا معجزہ ہو گیا. وہ لڑکی شہادت والی مہم میں شریک ہوئی. اس کی 3 لڑکیاں جو ساتھ میں تھیں وہ شہید ہو گئیں. اس کے جسم کو زخم بھی نہیں آیا اور وہ واپس آ گئی ہیں. اور میری الحمدللہ پچھلے ہفتے اس سے شادی ہوئی ہے اور ہم لوگ رمضان میں دونوں ایک ساتھ عمرے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ شہادت کی مہم میں شرکت بھی مل گئی. شہادت کی نیت کی وجہ سے شہید کا اجر بھی مل گیا اور اس لڑکے کی دعا اور تمنا بھی رسول اللہ کی شفاعت سے قبول ہو گئی. نوجوانوں نئی دنیا ہے الگ اسلام اور قرآن والی. جس دنیا میں اس وقت سب لوگ رہ رہے ہیں یہ جھوٹی دنیا ہے, بے ایمان دنیا ہے, دھوکے باز دنیا ہے, تنگ نظر دنیا ہے. دنیا اس سے بہت کشادہ ہے جس میں اس وقت دنیا کی جیل میں لوگ بند ہیں. جیل ہے, چاہے وہ سونے کی. اپنے آپ کو آزاد کرو, اللہ والوں سے تعلق جوڑو, بھاگ کر اپنی اصلاح و ترقی کے لیے اچھی مجلسوں میں علم کی نصیحت کی مجلسوں میں جاؤ. کئی دن قیام کرو. ہو سکے تو کسی اللہ والے کے ساتھ سفر میں ساتھ میں شریک ہو اور اپنے پورے علاقے کے باصلاحیت لوگوں کو کھینچ کر لاؤ. اکیلے مت آؤ, پورے مہینے محنت کرو اور ہر مہینے 30, 40, 50, 25 لوگوں کو لے کر آؤ. باصلاحیت نوجوانوں کو لے کر آؤ, پروفیشنلز کو لے کر آؤ, تاجروں کو لے کر آؤ, علماء کو لے کر آؤ. اور میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں 1000 یہاں جگہ تنگ ہے, مجھے خوب اندازہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, مگر یہ سب چلتا ہے. انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے جلدی مرکز مکمل ہو جائے, جلدی مکمل ہو جائے تو کچھ راحت ملے. میں پھر کہتا ہوں جب یہ مرکز بن رہا تھا تو میں کہتا تھا کہ اتنا بڑا مت بناؤ. میں لوگوں سے کہتا تھا چھوٹا مرکز کافی ہوگا, اور اب تو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا مرکز بھی ناکافی ہو رہا ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ بالکل میرا کمال نہیں. امت بے چین ہے, امت پریشان ہے, لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں. کہیں ان کو تسلی کا سامان ملتا ہے, سوالوں کے جواب ملتے ہیں تو بھاگ کر مرد بھی آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں. اللہ آپ کے ایک قدم کو قبول فرمائے, اللہ آپ کے ایک قدم کو قبول فرمائے, کفارہ سیئات بنائے, اللہ تعالیٰ باعث مغفرت بنائے.